حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ عرب کے لوگ ہر سال حج کے لیے خانہ کعبہ آتے تھے۔ خانہ کعبہ کا انتظام قریش کے ہاتھ میں تھا، اس لیے تمام عرب قبائل قریش کا احترام کرتے تھے۔ عرب کے جنوب میں واقع ایک ملک یمن میں عیسائی بادشاہ ابرہہ کی حکومت تھی۔ ابرہہ نے مسلمانوں سے تعصب، انہیں نیچا دکھانے اور مذہب سے دور کرنے کے لیے یمن کی دارالسلطنت صنعا میں ایک شاندار عمارت تعمیر کروائی۔ خوبصورتی میں یہ عمارت دنیا کی ایک عجوبہ تھی۔ اس نے عمارت میں رنگ برنگی قیمتی پتھر لگوائے، دیواروں میں جگہ جگہ سونے چاندی کے پترے لگوائے، دروازوں کھڑکیوں میں سونے کی میخیں اور قیمتی پتھر لگوائے، قیمتی پردے لگوائے۔ عود اور عنبر جلا کر ہر وقت عمارت کو خوشبوؤں سے مہکایا جاتا۔ فرش پر بہترین قالین، غرض یہ کہ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ عمارت خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ ابرہہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی جگہ یہاں آ کر طواف اور عبادت کیا کریں۔ بعض لوگوں نے کچھ عرصہ وہاں طواف کیا بھی، مگر ایک رات کسی نے اس عمارت میں غلاظت ڈال دی۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور ہزاروں کی تعداد میں فوج اور 12-13 صحت مند ہاتھی لے کر خانہ کعبہ پر حملے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اپنے لیے ابرہہ نے سب سے مضبوط ہاتھی کو چنا، جو ایک ٹکر سے عمارت گرا دیا کرتا تھا۔ راستے میں مکہ کے قریب فوج نے پڑاؤ ڈالا۔ اس جگہ مکہ والوں کے جانور چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے سارے جانور پکڑ لیے، جس میں 200 اونٹ حضرت عبدالمطلب کے بھی تھے۔ عبدالمطلب قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی تھے، لہٰذا عبدالمطلب نے فیصلہ کیا کہ سب لوگ مکہ کو خالی کر کے پہاڑ پر چلے جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خود حفاظت کریں گے۔ عبدالمطلب قریش کے چند بزرگوں کے ساتھ ابرہہ سے ملنے گئے۔ عبدالمطلب بہت حسین و جمیل باروب شخصیت کے مالک تھے، اس لیے ابرہہ نے عزت و احترام سے بات کی۔ جب عبدالمطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تو ابرہہ نے حیران ہو کر کہا کہ عجیب بات ہے کہ آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کے مذہب کے مقام کے بارے میں کچھ نہیں بول رہے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کا سوال کیا ہے، اور خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اپنے گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے۔ ابرہہ چپ ہو گیا اور پھر اونٹوں کو واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت عبدالمطلب چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ آئے اور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اے اللہ، آپ اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائیے اور اہل صلیب کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ تمام بوڑھے، بچے اور خواتین پہاڑ پر چڑھ گئے، جبکہ تمام نوجوان کفن پہن کر راستے میں لیٹ گئے۔ ابرہہ کا لشکر جیسے ہی مزدلفہ اور منی کے درمیان پہنچا تو ہاتھی اڑ گیا، بالکل جانے سے انکار۔ اس کو جتنا بھی مکہ کی طرف موڑتے کوشش کرتے مگر وہ قابو نہیں آیا۔ عربوں نے بھی فوج پر پتھر برسائے اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے لشکر بھیج دیے۔ قرآن پاک میں ان کا نام ابابیل ہے۔ یہ چڑیوں سے بھی چھوٹے تھے اور وہ باجرے کے دانے کے برابر کنکر برسا رہے تھے، مگر وہ کنکر جسے بھی لگتا اس کا جسم گلنے لگتا اور چیخ نکل آتی۔ سب اتنے گھبرائے کہ ایک دوسرے پر چڑھتے، رونتے ہوئے، لاشیں چھوڑتے ہوئے بھاگنے لگے اور مرتے رہے۔ ابرہہ کے بھی انگلیوں کے پور جھڑ گئے، سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔
یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا ہے۔